السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے محبت کرنا یہ لازمی ہے، فرض ہے۔ جو انسان پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، اس کا ایمان نہیں ہے، اور اس کے لیے سخت ترین وعید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، آپ فرما دیں ان سے اگر تمہارے آبا اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے قبیلے کنبے، واموال اقترفتموها اور تمہارے اموال مال جن کو تم نے کمایا، وتجارۃ تخشون کسادها اور تمہارا کاروبار، ومساکن ترضونها اور تمہارے محبوب ترین محلات، اگر یہ چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ چیزیں تم کو زیادہ محبوب ہوں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے وعید سنائی ہے، فتربصوا پھر تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسق قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت سے واضح ہے کہ تمام چیزوں سے، تمام مخلوقات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو سب چیزوں سے زیادہ ترجیح دینی ہے، نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وفی الآیت دلیل علی وجوب حب اللہ تعالیٰ ورسولہ، اس آیت میں دلیل ہے اس چیز کی کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے۔ ولا خلاف فی ذالک، اس میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور امام قرطبی آگے فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہے کہ تمام چیزوں سے مقدم محبت جو ہے انہی کی ہوگی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر ہوگی، اس کو تقدیم حاصل ہوگی، اس کو مقدم رکھا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں بھی اسی طرح ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دو روایات احادیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، رواہ البخاری۔ اس حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اپنے والدین سے اور اپنی اولاد سے بڑھ کر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فوالذی نفسی بیدہ،
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم۔ بات کو پختہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے، بیان کی ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک جب تک زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والدین سے اور اس کے اولاد سے، اس کے والدین اور اس کے اولاد سے زیادہ جب تک وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، اس کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ دوسری حدیث جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن عبد، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے اہل سے بھی، اس کے مال سے بھی اور تمام لوگوں سے بھی جب تک میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ ان دو احادیث سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام مخلوقات سے، تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت کرنی ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔